دستور مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق اپنے آقا و مولا آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں خلوص دل کے ساتھ نذرانہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد. حضرات اپنی بات کو مختصر کر کے 5 منٹ پھر گزر جاؤں گا، چونکہ آپ کو حضور بیاض ملت کا بھی بیان سماعت فرمانا ہے اور وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو میں سید آفتاب رضوی صاحب کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کو اور جن لوگوں نے بھی اس جلسے کا انعقاد کیا اور مقصد یہ تھا کہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی جائے، تو اس لیے آپ بہت بہت مبارک بات کے حقدار ہیں. اور جن لوگوں نے بھی حصہ لیا ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کی اور تمام حاضرین کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے. حضرات گرامی، ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے شاید اس پہ غور کیا ہو یا نہ کیا ہو. ہم اہل سنت والجماعت اعمال سے پہلے عقائد کی اصلاح کی کوشش کریں، اور اعمال سے زیادہ زور ہمارا اس بات پر ہوتا ہے کہ اصلاح عقائد کی ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے اگر غور کیا ہو حضرات گرامی، یہ عقیدہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو، نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہارے سارے اعمال حقارت ہو جائیں گے، ضبط ہو جائیں گے، تمہیں اس کی خبر تک نہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے محبوب کی شان میں ذرا سی ادنا سی بھی گستاخی، دانستہ نہیں کہ کوئی جان بوجھ کر کرے، حضور کی بارگاہ میں اگر صحابہ کرام سے یہ چیز اگر جو ہوئی یا کسی سے ہو جاتی تو کوئی قصدن کسی کی نیت یہ نہیں ہوتی تھی کہ حضور کی گستاخی کرے، لیکن اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ دانستہ طور پہ بھی میرے محبوب کی شان میں کوئی کلمہ یا وہ انداز بھی بے ادبانہ ہو وہ اس کے محبوب کی بارگاہ میں کوئی ادا کرے، ورنہ سارے اعمال آپ کی حقارت کر دیے جائیں گے. سب جتنا آپ نے کیا، جتنی نمازیں، جتنی تبلیغیں، جتنی مسجدیں بنائیں، جتنی مدرسے بنائیں، چاہے کوئی 40 دن کے چلے پہ نکل جائے، چاہے کوئی 90 دن کے چلے پہ نکل جائے، اور چاہے جتنی بڑے مرکز بنا لے، لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ حضور نعوذ باللہ مر کر مٹی میں مل گئے، اگر وہ نعوذ باللہ یہ کہتا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، اگر وہ نعوذ باللہ یہ کہتا ہے کہ محمد اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی نہیں بخشا سکتے، اگر نعوذ باللہ وہ یہ کہتا ہے کہ حضور سے زیادہ علم تو شیطان اور ملک الموت کو ہے، اگر اس کا یہ عقیدہ ہے کہ وسیلہ شرک اور حرام ہے، اگر اس کا یہ عقیدہ ہے کہ میلاد منانا حرام اور بدعت ہے، اب وہ چاہے زندگی بھر کے اعمال کر لے جائے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اس کے سارے اعمال اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے. اور سنیوں، اپنی قسمت پر ناز کرو کہ تمہیں دامن امام احمد رضا کا ملا ہے. چاہے تمہارے اعمال میں کمی ہو، لیکن تمہارے عقائد میں کوئی گڑبڑی اور کوئی کمی نہیں ہے. بے شک کل قیامت کے دن تم ہی کامیاب ہوگے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد اور زندہ باد زندہ باد. جو اس کوششوں میں لگے ہیں کہ شہر جبل پور کا ماحول خراب کیا جائے یا جبل پور کے سنیوں کے دلوں سے ان کے ایمان کی دولت کو نکالا جائے، تو میں یہ پیغام ان کو دینا چاہوں گا
کہ اس شہر جبل پور میں سنیت کا گلشن ہمارے بزرگوں نے بسایا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو اجڑنے کبھی نہیں دیں گے. دعا ہے انشاءاللہ. حضور غیاث ملت کا جبل پور میں کچھ ہی مہینوں میں دورے ہوتے رہتے ہیں اور حضرت کی تشریف آوری سے یقیناً ہم سنیوں کے ایمان کو ایک تازگی مل جائے. حضور سے بھی گزارش ہے کہ اسی طرح سے اہل جبل پور پر کرم فرماتے رہیے گا اور آپ کی تشریف آوری جو بار بار ہوتی ہے اسی طرح سے ہم تمام اہل جبل پور کو فیض یاب کرتے رہیے گا. انہی الفاظوں کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ حضور حامد ملت کی مغفرت اور درجات کی بلندی کی بھی دعا کریں اور بالخصوص اس خانقاہ کے لیے بھی دعا کریں. چونکہ ہمارے کندھوں پر یقیناً بزرگ موجود ہوتے ہیں تو ذمہ داریوں کا بوجھ اتنا معلوم نہیں ہے اور بزرگوں کے جانے کے بعد پھر بوجھ معلوم ہوتا ہے. تو دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ہمت اور طاقت عطا فرمائے کہ ہم اپنے بزرگوں کی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دے سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.